السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہ کے فضل سے آج ہم 8واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 8واں پارہ سورہ الانعام آیت 111 سے سورہ الاعراف آیت 87 تک ہے، اور وہی مضمون چل رہا ہے جس پر 7واں پارہ مکمل ہوا کہ کافر معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے بات کرنے لگتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا کھڑا کر دیتے، تو تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے سوائے اس کے کہ اگر اللہ چاہے، لیکن ان کی اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن، ان میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں، اور ایسا اس لیے ہے تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں اور پھر وہ اپنے برے اعمال کا جو بھی انبار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ اور کفار عرب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف طرح کی نشانیوں کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی تھی۔ کبھی وہ کہتے ہمارے اوپر فرشتے اترنے چاہیے، کبھی وہ کہتے اگر تم سچے ہو تو ہم اپنے پروردگار کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور کبھی وہ کہتے ہمارے آبا جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی شرارتوں سے آگاہ کیا۔ ان کافروں کی نشانیاں طلب کرنے والی بات کوئی حق پرستی پر مبنی نہیں، بلکہ یہ تو صرف اور صرف حق سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے مطالبات کر رہے ہیں۔ آیت 114 سے 117 میں اللہ کی کتاب کی عظمت بیان کی گئی کہ وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں ہم پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ ہر دور میں اکثریت گمراہی کے راستے پر گامزن رہی ہے، اور زمین پر رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرنے سے انسان لازماً گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت 118 سے 127 میں ہے کہ پس کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جبکہ اللہ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں تم پر سوائے اس چیز کے کہ تم مجبور ہو جو اس کے کھانے کے لیے۔ یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یقیناً اس کا کھانا گناہ ہے۔ یقیناً یہ شیاطین اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اس طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دے دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔
ان قریب پہنچے گی ان مجرم گناہگاروں کو بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں سے اور سخت عذاب ان کی چال بازیوں کے سبب جو وہ کر رہے ہیں۔ پھر ہے کہ اللہ جس کسی کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے کہ وہ گھٹا ہوا محسوس کرتا ہے، گویا اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہی ان کا مددگار دوست ہے باسبب ان کے نیک اعمال کے۔ اگلی آیات 128 سے 144 میں ہے کہ جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو اور فرمائے گا، اے جنوں کی جماعت، واقعتاً تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو گمراہ کر لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، اور اللہ فرمائے گا، اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یقیناً آپ کا رب حکیم اور علیم ہے۔ اس طرح برے اعمال کرنے والے تمام جنات اور انسان جہنم میں ایک ساتھ کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول تم ہی میں سے جو سناتے تھے تمہیں میری آیات اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات سے؟ وہ کہیں گے کہ ہم گواہ ہیں اپنی جانوں پر، اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیاوی زندگی نے، اور خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ یقیناً کفر کی روش پر چلتے رہے، اور آپ کا رب کسی کو ناحق عذاب نہیں دے گا۔ یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور آپ کا رب تو غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے۔ یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور انہوں نے اللہ کے لیے رکھا ہے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ، پھر کہتے ہیں اپنے خیال سے کہ یہ تو ہے اللہ کے لیے اور یہ ہے ہمارے شریکوں کے لیے، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں، اور اپنے خود ساختہ معبودوں کے ناموں پر بچوں کو بھیٹ چڑھاتے ہیں، اور کہتے ہیں جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے، اگر وہ مردہ ہو تو پھر وہ سب اس میں حصہ دار ہوں گے۔ انہوں نے حرام کر لیا اپنے اوپر وہ رزق جو اللہ نے انہیں دیا تھا، اللہ پر افطرا کرتے ہوئے گمراہ ہو چکے ہیں، اب ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ ان قریب انہیں سزا دے گا ان کی ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے خود گھڑ لی ہیں، اور یقیناً حکیم اور علیم ہے اللہ، اور وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیے باغات اور کھجور اور کھیتی جس کے ذائقے مختلف ہیں، زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی، کھایا کرو ان کے پھلوں میں سے جبکہ وہ پھل دے، اور اللہ کا حق ادا کرو ان کے کاٹنے اور توڑنے کے دن، اور بے جا خرچ نہ کرو، یقیناً اللہ کو بے جا خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اور چوپایوں میں سے جو اس نے پیدا کیے ہیں کچھ بوجھ اٹھانے والے، کچھ زمین سے لگے ہوئے، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیدا کیے 8 نر و مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟
تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو۔ اسی طرح اونٹ میں سے 2 نر اور مادہ اور گائے میں سے 2 نر اور مادہ، ان سے پوچھئے کیا اس نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا جو کچھ ان مادوں کے رحموں میں ہے اسے حرام کیا ہے؟ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ نصیحت کی؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جھوٹ گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی علم کے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اور پھر 145 سے 150 میں ہے کہ کن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، کہ وہ مردار ہو یا خون بہتا ہوا ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، وہ تو ہے ہی ناپاک، یا کوئی اور ناجائز گناہ کی شے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ لیکن ان صورتوں میں بھی اگر کوئی مجبور ہو جائے، نہ تو اس کے اندر ان کی طلب ہو اور نہ حد سے بڑھے، تو یقیناً آپ کا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے یہودیوں پر ان کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا ہے، اور گائے اور بکری کی پیٹھ پر لگی چربی کے علاوہ باقی چربی کو بھی ان پر حرام کر دیا ہے۔ لیکن یہودیوں کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ وہ چربی بیچ کر کھانا شروع ہو گئے۔ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مار ہو یہودیوں پر، جب چربی ان کے لیے حرام کر دی گئی تو اسے پگھلا کر بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گئے۔ تو اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے۔ پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس غلط عذر کو بھی رد کیا کہ وہ اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد ہرگز شرک نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح جھوٹ تراشتے رہے۔ کہیے ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پس اگر یہ لوگ حجت میں گواہی دے بھی دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے اور مت پیروی کیجیے ان لوگوں کی جو جنہوں نے ہماری خواہشات کی وجہ سے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی ہیں جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ اس کے بعد آیت 151 سے 154 میں ہے کہ اللہ نے بعض کبیرہ گناہوں اور پھر سورۃ فاتحہ میں بتائے گئے صراط مستقیم کا بھی ذکر کیا۔ ارشاد ہے کہ آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کی مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو، ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ اعلانیہ ہو خواہ پوشیدہ ہو۔ جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ ان کاموں کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ تول پوری طرح انصاف کے ساتھ کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، گو کہ وہ شخص قرابت دار ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو، ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ اور یہ صراط مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے احسان کی روش اختیار کرنے والے، اور اس میں تھی ہر شے کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت تاکہ اپنے رب کے حضور حاضری پر پورا یقین رکھیں۔ ارشاد ہے کہ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اس سے سزا ویسی ہی ملے گی۔
اس کے بعد پھر آیات 155 سے 165 میں ہے کہ اب یہ کتاب ہم نے نازل کر دی ہے بڑی بابرکت، تو تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا تم یہ کہو اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے، تو اے بنی اسرائیل تمہارے پاس آ گئی ہے بینہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے، ہدایت اور رحمت، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے پہلو تہی کرے۔ ہم ان قریب سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے پہلو تہی کرتے ہیں، بہت ہی برے عذاب کی۔ اب ان کے اس پہلو تہی کرنے کے یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خود آ جائے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی کوئی نشانی آ جائے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی بعض مخصوص نشانیاں ظاہر ہو گئی تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لا چکا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تم بے انتظار کرو، ہم بے انتظار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا، اور جو کوئی بدی کما کر لائے گا تو اسے سزا نہیں ملے گی مگر اسی کے برابر، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اعلان فرمائیں کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا، یعنی ابراہیم کا مذہب جو ایک اللہ ہی کی طرف تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور اے نبی آپ کہیے کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والا ہوں۔ یہ بھی ارشاد ہے کہ کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور وہی ہے جس نے زمین کا خلیفہ بنایا، اس نے تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور اس میں جو کچھ اس نے تمہیں بخشا یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، اور یقیناً وہ غفور اور رحیم بھی ہے۔ اب یہاں سے سورہ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کی 206 آیات ہیں، یہ مکی سورہ ہے اور حجم کے اعتبار سے طویل ترین مکی سورہ ہے۔ اعراف کا مطلب ہوتا ہے بلندیاں اور بلند مقامات۔ اس سورہ کے آغاز آیت 1 سے 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا اس سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو اس لیے نازل ہوا کہ آپ لوگوں کو ڈر سنائے، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، آپ اس کی پیروی کریں، دوسروں کی پیروی نہ کریں۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب جب وہ رات کو سو رہے تھے یا جب دوپہر کو آرام کر رہے تھے، تو پھر ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی جب ان پر ہمارا عذاب آن پڑا کہ ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پس ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور لازماً پوچھ کے رہیں گے رسولوں سے بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے وزن کا ذکر کیا کہ قیامت کا وزن حق اور انصاف کے ساتھ ہوگا، تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو رد کر کے اپنی ہی جانوں کا نقصان کیا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہت بڑے انعام کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر ٹھہرایا اور ان کے لیے مختلف طرح کے پیشے بھی بنائے۔ اس زمین میں ان کے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیے، لیکن بہت ہی کم انسان ہیں جو شکر گزار ہیں۔ پھر آیت 11 سے 25 میں قصہ آدم کا ذکر دوسری بار آ رہا ہے، اور ہم نے تمہیں تخلیق کیا، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے۔
نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اتر جاؤ، اس سے تمہیں یہ حق نہیں تھا کہ تم اس میں تکبر کرو، پس نکل جاؤ، یقیناً تم ذلیل اور خوار ہو۔ اس نے کہا پروردگار تو نے جو مجھے آدم کی وجہ سے گمراہ کیا ہے تو اب میں لازماً ان کے لیے گھات میں بیٹھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ اس میں سے مردود ہو کر، ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو میں انہیں اور تم کو اکٹھا کر کے تم سب سے جہنم کو بھر کر رہوں گا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی، اور کھاؤ پیو اس میں سے جہاں سے تم دونوں چاہو، اور ہاں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان آدم اور حوا دونوں کو وسوسہ میں ڈالا۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں آپ دونوں کے لیے بہت ہی خیر خواہ ہوں، تاکہ ظاہر کر دے ان پر جو ان سے پوشیدہ تھی ان کی شرمگاہیں، اور اس نے دھوکہ دے کر انہیں مائل کر ہی لیا۔ اب آواز دی ان دونوں کو ان کے رب نے کہا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، اور کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اس پر وہ دونوں پکار اٹھے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تباہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم سب اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ضرورت کا ساز و سامان بھی، ایک وقت معین تک۔ پھر فرمایا اب تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی میں سے تمہیں نکال لیا جائے گا۔ اگلی آیات 26 سے 45 میں ہے کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور آرائش اور زیبائش کا سبب بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر تقوی کا لباس جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے بنی آدم دیکھو، اب شیطان تمہیں فتنہ میں نہ ڈالنے پائے، جیسے کہ تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا اور اس نے اتروا دیا تھا ان سے ان کا لباس، تاکہ ان پر عیاں کر دے ان کی شرمگاہیں۔ یقیناً وہ یعنی شیطان اور اس کی اولاد وہاں سے تم پر نظر رکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف اور عدل و توازن کا، اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت، اور اسی کو پکارا کرو، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں آنے کے آداب کا بھی ذکر کیا کہ مسجد میں آتے ہوئے انسانوں کو اپنی زینت کو اختیار کرنا چاہیے اور اچھا لباس پہن کر مسجد میں آنا چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ کھاؤ اور پیو مگر بے جا نہ اڑاؤ، بے شک رب بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ارشاد ہے کہ زینت اور آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن بھی خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو، خواہ وہ اعلانیہ ہوں خواہ چھپی ہوئی ہوں، اور حرام کیا ہے اس نے گناہ کو اور نہ حق زیادتی کو، اور یہ بھی حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ بھی ہے کہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو وہ چیز جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ اے بنی آدم، جب بھی تمہارے پاس آئے رسول تم ہی میں سے جو تمہیں میری آیات سنائے، تو جو کوئی بھی ان کی دعوت کے جواب میں تقوی کی روش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے تکبر کی بنا پر انہیں رد کر دیں گے وہی جہنمی ہوں گے، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے یا اس کی آیات کو جھٹلائے، لیکن دنیا میں ان کو ملتا رہے گا ان کا حصہ،
اس میں سے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آ جائیں گے ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے، تو وہ کہیں گے کہاں ہے وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے وہ سب تو ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعتاً وہ کافر تھے۔ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی بنا پر ان کو رد کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں سے گزر جائے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا، اوپر سے اس کا اوڑھنا ہوگا، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وہی ہوں گے جنت والے، اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ اور جنتی لوگ پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے کہ ہم نے تو وہ وعدہ بالکل سچا پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، تو کیا تم نے بھی سچا پایا وہ وعدہ جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، تو اس وقت پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے مابین کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، وہ لوگ جو روکتے تھے اور خود بھی رکتے تھے اللہ کے راستے سے اور اس راستے میں کجی نکالتے تھے، اور یہ لوگ آخرت کے منکر تھے۔ آگے چل کر آیت 46 سے 58 میں ہے کہ ان جنتیوں اور جہنمیوں کے مابین ایک پردے کی دیوار ہوگی، اور دیوار کی برجیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ اصحاب الاعراف جنت والوں کو پکار کر کہیں گے آپ پر سلامتی ہو، اور وہ اس جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر انہیں اس کی بہت خواہش ہوگی۔ اور جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی اہل جہنم کی طرف، تو اس وقت وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر دیجیے، اور پکاریں گے اہل اعراف اہل جہنم میں سے ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی نشانی سے، کہیں گے تمہارے کچھ کام نہ آئی تمہاری جماعت اور نہ وہ جو کچھ تم تکبر کیا کرتے تھے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ نہیں نوازے گا انہیں اللہ اپنی کسی رحمت سے؟ ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ داخل ہو جائے جنت میں، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم کسی غم سے دوچار ہوگے۔ اور جہنم والے آواز دیں گے جنت والوں کو کہ کچھ تو بہا دو ہماری طرف پانی میں سے، یا اس رزق سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ نے حرام کر دی ہے یہ دونوں چیزیں، جنت کا پانی اور رزق کافروں پر، اور ان کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا تھا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا آج کے دن ہم بھی انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے، بے شک تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دنوں میں، پھر قائم ہوا عرش پر، اور وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یا رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن سے، یا جو اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا۔ اس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، اسی کے لیے ہے خلق ہونا، اسی کے لیے ہے حاکم ہونا، وہ بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دعا مانگنے کے آداب کے سلسلے میں ارشاد ہے کہ لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے دعا مانگا کرو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ، اور اللہ کو پکارا کرو خوف اور امید کے ساتھ۔ یقیناً اللہ کی رحمت اہل احسان بندوں کے بہت ہی قریب ہے، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے، یہاں تک کہ وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری بادل، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں، پھر اس سے ہر طرح کے میوے نکال لاتے ہیں۔ اس طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔
پھر اس پارے کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں۔ اللہ نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو ان کے سرداروں نے کہا ہم تمہیں صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے نوح کا انکار کیا تو ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار کر دیا اور ان کو بچا لیا۔ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا۔ اسی طرح ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا تم ہمیں احمق نظر آتے ہو، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو ان کے ساتھ تھے نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کی جڑ کاٹ ڈالی۔ اسی طرح ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو ان کی قوم کے مغرور سرداروں نے کہا کہ جس چیز پر تم ایمان رکھتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ پھر ان کو بھونچال نے آن پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس طرح ہم نے لوط کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے قوم سے کہا تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے ساری دنیا کے انسانوں نے کبھی نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں پر گرتے ہو۔ پھر ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا اور دیکھ لو کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ ان کی قوم کے جو سردار اور بڑے تھے انہوں نے کہا ہم تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے۔ پھر ان کو بھونچال نے آن پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس پارے کے آخر میں حضرت شعیب کا ارشاد ہے اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ یہاں پر 8واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم آخر میں اس میں سے اپنے لیے عمل اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ زندگی کا مقصد بنائیں کہ ہم نے اپنی پوری کوشش اپنے رب کو راضی کرنے میں لگانی ہے اور اصل عبادت گزار بننے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ترمذی میں حدیث سے نبوی ہے کہ حرام کاموں سے پرہیز کرو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ قرآن کا علم دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے؟ وہ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہدایت ملتی ہی اسے ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو، ورنہ انسان کی اپنی سرکشی ضد اسے ہدایت سے محروم کر دیتی ہے، اور ہر انسان کا درجہ آخرت میں اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری کوششیں کیا ہیں۔ آتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں یا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اور چیزوں کو ضائع کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ شرک، والدین کی نافرمانی، تنگ دستی کے ڈر سے اولاد کا قتل، پوشیدہ اور ظاہری فحاشی کے کام، کسی انسان کا ناحق قتل، یتیم کا مال کھانا، ناپ تول میں کمی، عدل کے مطابق بات نہ کرنا، عہد کو پورا نہ کرنا، یہ سب اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، اور یہ وہ احکامات ہیں جو کسی بھی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، سیدھا راستہ، اور وہ راستہ جو جنت تک پہنچانے والا ہے، تو ہمیں اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن کریم بہت بابرکت کتاب ہے، بس اسی کی پیروی کرنی ہے۔ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تقوی حاصل ہو اور اللہ کی رحمت ملے۔ افسوس کہ غیر ضروری کاموں نے ہمیں اتنا مشغول کر رکھا ہے کہ ہمیں اسے پڑھنے سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کا مقصد حیات ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں بسر ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن تمام اعمال کا وزن ہوگا، رائی کے برابر عمل بھی تولا جائے گا۔ تقوی کا لباس انسان کو اندر سے خوبصورت بناتا ہے۔ دل اور روح کا حسن لباس تقوی ہے جو دنیا اور آخرت میں ساتھ رہتا ہے۔ اہل جنت کے دل پاک صاف ہوں گے، کوئی کینہ حسد نہیں ہوگا، وہ وہاں اللہ کی حمد تعریف بیان کریں گے۔
تو ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے۔ جو سب سے پہلے عقلی دلیل لے کر آیا وہ ابلیس تھا، جس نے کہا میں بہتر ہوں اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہم اور ہمارے بچے ہر کام میں عقلی دلیل ہی لے کر آتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے رب کا جو حکم آ گیا اس کو بے چوں چرا مان لینا چاہیے۔ انسان کو جو دے کر خوشی ہوتی ہے وہ لے کر نہیں ہوتی۔ اگر آپ دینے والے نہیں ہیں تو آپ خوش نہیں ہو سکتے۔ آپ سوچیں کہ آپ کے پاس کیا ہے جو کسی کو دے سکتے ہیں، خوش کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اب توحید کی دعوت ہمیں بھی لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی فطرت میں حیا ہے۔ شیطان بے لباسی کو پسند کرتا ہے، ننگا ہونا جانوروں کی فطرت ہے۔ ہمیں اپنے لباس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کھانے پینے میں بے احتیاطی اکثر بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے، تو ہمیں پاک اور طیب ہی کھانا چاہیے۔ قرآن کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ سورہ الانعام 155 یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی برکت والی، پس اسی کی پیروی کرو، بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی پیروی کرنے سے، اس کو پڑھنے سے، اس کے ساتھ جڑے رہنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی اختیار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے۔ تو پھر ہمیں اس کتاب کو مضبوط پکڑ لینا چاہیے تاکہ تقوی حاصل ہو اور اللہ کی رحمت ملے۔ ہم میں سے ہر شخص رحمت چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، اور قرآن مجید کی صورت میں رحمت اور برکت کا خزانہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ افسوس، دنیا کے غیر ضروری اور غیر اہم کاموں نے ہمیں اتنا مصروف کر رکھا ہے کہ ہمارے پاس قرآن کریم کو پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے، اور جن کاموں کی وجہ سے ہم قرآن کو نہیں پڑھتے وہ کام بعض اوقات اتنے اہم بھی نہیں ہوتے کہ ان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ ہماری پسند کے کام ہوتے ہیں، ہماری خواہش کے مطابق ہوتے ہیں، ان کو کر کے ہمیں لذت ملتی ہے، ہم انہیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم اپنا سب سے قیمتی وقت اور عمر کا قیمتی حصہ غیر ضروری کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زندگی کے بکھیڑے ہمیں غیر اہم کاموں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ شیطان غیر اہم کو اہم بنا کر سامنے لے آتا ہے، نتیجتاً ہم قرآن کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتے، صرف سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ آج شروع کریں گے، کل شروع کریں گے۔ کیا ہم نے قرآن مجید کو معمولی سمجھ رکھا ہے؟ کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کے بغیر ہمارا گزارا ہو جائے گا؟ ہم نے اپنے لیے کیا سوچ رکھا ہے؟ ہم اس معاملے میں کیوں نہیں سنجیدہ ہو رہے؟ بہت ضروری ہے کہ ہم عقل سے کام لیں، جو چیز زیادہ فائدے کی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس کو نہ چھوڑیں، اس کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں۔ ذرا سوچیں، ایک مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کون جائے گا؟ ہمارا کوئی عزیز، کوئی پیارا، کوئی دوست، ہمارے بچے، شوہر، والدین، ہماری دولت، گھر، گاڑی، آرام دہ بیڈ روم، اس میں سے کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے۔ قرآن مجید قبر میں ہمارے ساتھی ہوگا، لیکن یہ ساتھی اس وقت ساتھ دے گا جب ہم دنیا میں اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، جب ہم دنیا میں اپنا پرائم ٹائم اس کو دیں گے۔ دنیا میں ایک واحد چیز قرآن کریم ہے جس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ اس بات کو ذرا فیل کریں، محسوس کریں، اس کو پڑھتے ہوئے دل پسیج جانا چاہیے، دل میں محبت امڈ کر آنی چاہیے۔ اللہ کا یہ کلام جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لے کر اترے ہیں، اور اس کو اپنے دل میں ہمیں بھی جگہ دینی ہے۔ یاد رکھیں، جو چیز دل میں سما جائے پھر وہ تمام اعمال کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، قرآن ہمارے دل میں کس جگہ پر ہے؟ میرے مستقبل کی پلاننگ اور خواہشات کی تکمیل میں یہ کس درجے پر ہے؟ کیونکہ جس درجے پر آج دنیا میں قرآن کریم کو رکھیں گے، آخرت میں اسی درجے پر ہمیں رکھا جائے گا۔ اب انتخاب ہمارا اپنا ہے، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ یاد رکھیں، انسان کو جو خوشی دے کر حاصل ہوتی وہ لے کر نہیں ہوتی۔
زیادہ خوش قسمت ہے، کیونکہ اسے دے کر دلی خوشی اور سرشاری ملتی ہے۔ اس لیے دینے والے بن جائے، صرف مال نہیں بلکہ مال کے علاوہ بھی اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے دوسروں کو دے۔ ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے۔ کسی کے پاس علم ہوگا، کسی کے پاس مال ہوگا، کسی کے پاس وقت ہوگا، کسی کے پاس دوسروں کی خدمت کے لیے طاقت ہوگی، کسی کے پاس کوئی اسکل ہوگا۔ اپنی نعمت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا سیکھیں۔ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تو مسکراہٹیں بانٹتے رہیں، کچھ بھی نظر آئے تو اسے مسکرا کر سلام کر دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں۔ ہر روز سوچا کریں کہ آج میں نے ایسا کیا کیا جس سے میں نے کسی کی زندگی میں کوئی خوشی بھر دی۔ محسنین وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کی خرابیوں، ان کی کمیوں، کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود ان کو گلے سے لگاتے ہیں۔ وہ دوسروں کو دینے والے ہوتے ہیں، لہٰذا محسن بنے، لوگوں کی زندگی میں خوشی پیدا کرنے کا سبب بنے تاکہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور مسکراہٹیں آئیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کے رستے پہ رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔